روحانی شخصیت جناب سرفراز احمد شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب کل کے پروگرام میں جو ہم بات کر رہے تھے، آج وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے، کشف کیا ہے؟ میں ایٹ اے لائٹر نوٹ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ ٹرم روحانیت بڑی مظلوم ٹرم ہے۔ اس کو جتنی یہ زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہے، اتنا اور کوئی شاید ورڈ دوسرا اتنا مس انڈرسٹوڈ نہ ہو۔ ہم نے کتابیں پڑھ پڑھ کے، قصے کہانیاں پڑھ پڑھ کے روحانیت کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا۔ اصل میں یہ علم جو ہے وہ تو ہے کہ رب کے سامنے 100% جو آدمی سرنڈر کر جاتا ہے، اور اس کی جو پھر روحانی اور جسمانی کیفیات ہوتی ہیں، اس کو روحانیت کا نام دے دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے، ہم نے اس کو ایک علیحدہ سے ڈسپلن بنا کے رکھ دیا کہ صاحب روحانیت میں یہ چلے کاٹو، یہ کرو، یہ کرو۔ ایسا ہے نہیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام میں کتنے صحابہ تھے جنہوں نے چلے کاٹے ہوں، مجاہدے کیے ہوں، دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ اسلام کے اندر تو ترک دنیا کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں میں بھی رانگ، وہ یہ ہے کہ بات صرف وہی درست ہے جو قرآن سے ثابت ہو جائے، حدیث سے ثابت ہو جائے، سنت سے ثابت ہو جائے، یا صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے۔ بات وہی درست ہے۔ جو آپ پر ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے خاندان کی کفالت، ماں باپ کی خدمت اور ان کی فرما برداری، اسی طرح اور دوسری جو فرض ہیں، اس کے لیے ہم آنسریبل ہو جائیں گے کہ ہم نے وہ فرض پورے کیوں نہیں کیے۔ تو جب ہم دنیا سے کٹ کے چلے جاتے ہیں تو یہ سب ذمہ داریاں ہماری باقی رہ جاتی ہیں، اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ اس اسلام میں جو کچھ انسان کے ذمے لگایا ہے دین نے، اس کو اسی طرح پورا ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی بالکل ہم پر فرض ہے اور ادا ہونی چاہیے ہر حال میں، لیکن یہ کہ ہم ترک دنیا کر لیں، ہم اپنے آپ کو ایسے رخ پر لے جائیں کہ ہم قوم کے لیے ایک نان پروڈکٹیو انڈیویجول بن جائیں، وہ میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہوگی بات۔ تو روحانیت کو ہم نے اس انداز میں سمجھا، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھتے کہ روحانیت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو شاداب کر دیں۔ ہم نے اپنے ظاہری حلیے پر زور دینا شروع کر دیا۔ تو روح کو شاداب کیجیے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی سامنے سبمٹ کر کے، 100% سبمیشن ٹو اللہ۔ وہ ہماری روح کو پالے گی، پرورش کرے گی اس سے۔ جیسے ہم اپنے جسم کو پالنے کے لیے غذا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم طاقتور و توانا رہتا ہے، اسی طرح جو عبادات ہیں، ذکر الہی ہے، رب کو پکارنا ہے، وہ ہماری روح کی غذا ہے۔ تو جب ہم رب کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی بندگی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ہماری روح توانا ہوتی ہے۔ وہ جو پروسیس ہے روح کے توانا ہونے کا، وہ روحانیت ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل اس کے برعکس کر دیا۔ جب ہم رب کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور 100% سبمیشن میں جاتے ہیں، ٹوٹل سرنڈر میں چلے جاتے ہیں، تو بہت سے انعامات، جب رب راضی ہوتا ہے تو ہم پہ انعامات کی بارش ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے۔ کچھ صاحبان کو پروردگار کشف عطا کر دیتا ہے،
وہ بائی پروڈکٹ ہے ان اے وے. وہ مقصد نہیں ہے عبادت کا. عبادت کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم رب کی بندگی کر لیں. تو یہ کشف و کرامات اسی لیے جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کی اپنی لکھی ہوئی اوریجنل کتابیں اگر آپ کے ہاتھ آ جائیں تو بڑی حیرت ہوتی دیکھ کے کہ انہوں نے کشف و کرامات کا کوئی ذکر نہیں کیا. وہ رب کی بندگی کی بات کرتے ہیں ہر طریقے سے, اور ان کی اپنی زندگی بھی ساری کی ساری اللہ کی بندگی میں اور اس کے بندوں کی خدمت میں گزر گئی ہے. لیکن جو ہم عقیدت مند ہیں ان بزرگوں کے, ہم نے جو کتابیں لکھی اس میں سوائے کشف و کرامات کے کسی چیز کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو. دعا کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ رب تعالیٰ کا سول پریروگیٹو ہے. اس پریروگیٹو میں دخل نہیں دیا جا سکتا. وہ مالک ہے اپنی مرضی کا. جس دعا کو چاہے وہ قبول فرمائے, جس دعا کو چاہے وہ قبول نہ کرے. تو وہ سنے گا, ضرور سنے گا. شاہ صاحب بندگی کیا ہے؟ یہ لفظ تو مشتمل ہے 5 یا 6 حروف کا, لیکن بہت بلند چیز ہے. بندگی یہ ہے کہ جب ہم اپنے خواہشات کو, اپنے ارادوں کو, اپنے زندگی کو رب کے احکامات کے ماتحت کر دیں کلیتاً, وہ بندگی ہوتی ہے. جو انسان رب کا بندہ ہو گیا وہ تو بڑے اعلیٰ مقام پر جا پہنچا اور وہ زمانے کی تمام تفکرات سے آزاد ہو گیا پھر رب کا بندہ بن جانے سے. اس لیے کہ اس کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا اپنے رب پہ اور اس کی رحمت پہ کہ اس کو صرف ایک خیال جو ہے اس کا بدترین صورتحال میں بھی ہنستا رکھتا ہے کہ میرا رب موجود ہے, وہ مجھے لک آفٹر کرے گا. بندگی تو بہت بلند پایا چیز ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے سپرد کر دینا, اور آپ کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے, اپنا ارادہ نہیں ہے, کوئی اپنا پلان نہیں ہے, سب رب کے ماتحت ہیں. اس کے ارادوں پر چھوڑ دیا سب کچھ. صرف اپنے ذمہ ایک چیز رکھی جو رب چاہتا ہے کہ بحیثیت انسان آپ محنت کریں, عملی کوشش آپ کیجئے, باقی سب رب پہ چھوڑ دیجئے.